الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء فكان قاب قوسين أو أدنى عظيم الرجاء عميم الجود والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء في معدن أنوار الله ومخزن أسرار الله وعلى آل سيدنا وأولاد سيدنا وعترة سيدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وبصيرنا وخبيرنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبصيرنا وخبيرنا وجدارنا وحبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا وبنائنا وبناء سيدنا وعترتنا وعترة سيدنا وعلى آله وأصحابنا وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام
صدیق سے حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کاملارا رہنما، امداد کن از غنج غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی پاک بارگاہ الوہیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب اولاد نبی لجپال محبوب با کمال بے مثل و بے مثال مئی آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام دعا ہے خلاق عظیم اس بابرکت جمعۃ المبارک دیاں نورانی وجدانی گھڑیاں کی صدقہ رب لم یزل تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے، اور رب لم یزل اس بابرکت جمعۃ المبارک کا صدقہ تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت اور اپنی فرم برداری نصیب فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس انسان دی ہدایت واسطے نبیاں بھیجا اور اپنی الہامی آسمانی کتب تاکہ انہوں کو گائیڈ رہنمائی کریں، تاکہ میں رب تک پہنچاں دا ذریعہ انہوں واسطے آسان تھی وہی، اور جب تک کہ کتاب ہوئے تے وہ معلم پڑھاون والا نہ ہوئے اس کتاب کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اس کو پڑھاون والا جاننا والا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک رستہ دا پیا ہے نا، یہ نہیں پتا کہ رستہ بیندا ہے، رہنما گائیڈ دی ضرورت ہو سی کہ اے راہ سکو لا چھوڑے، اے دسا دے کہ اے رستہ اس پاسے بیندا ہے۔ رب لم یزل نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو بھیجا، حصے واسطے مقصد ای ہوئی محض اس واسطے کہ جڑی دنیا گمراہی دے اندر ہے ان کو راہ ہدایت لانے دے، اور کچھ ایسے بھی نبی و مرسل ہیں کہ جنہوں نے صرف راہ لایا نہیں بلکہ راہ توڑ پہنچایا۔ نبی کا کام، رسول کا کام ہے کہ راہ لا دینا، رسا دینا، کوئی اس راہ دے چلے نہ چلے وہ ہوندی مرضی ہے، لیکن جائیں اپنے آج سے انکساری دے نال
جن اپنے آپ کو میں کو مار دیتا ہے اللہ دے نبیاں نے ان کو مقصد منظر مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور نبیاں دا سلسلہ خاتم الرسول خطیب الرسول خاتم النبیین سید المرسلین توانے میرے مٹھی رجبال مدنی آمنہ دلال تک ختم کی چکے اس تو بعد کہیں نبی نے نہیں آمنا ہون اکو رستہ دا ہے لیکن رستہ ساکو دسامن واسطے رہنمائی کرنا واسطے کون ہے کیونکہ سارے کول کتاب دا ہے پئی سارے کول قرآن پاک دا ہے پیا اے مثل راہ دے قرآن پاک مثل راہ ہدایت ہے پئی جنہا رستہ دکھاون والا ساکو کہنی وال اصحاب محمد او بھی چلے گئے ان بعد کون سا گراہ لکھے سی رب لم یزل نے فرمایا او میری نیک ولی ہیں جنہیں تو گراہ لکھے سے نہیں صحیح سے پر ہاتھ پکڑے تو پوچھے سے نہیں رب لم یزل نے ولیاں کو ساری رہنمائی ساری ہی بہتری واسطے سارے اندر ہی انہوں کو مبعوث پیدا فرمائے رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام نے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ کا سیدھا رستہ دکھا ہن بندہ گھروں بھی چل پائے وضو بھی کر کے دے سی آندا بھی مسجد وچ پائے رب دی عبادت کرن واسطے آندا پائے آ گئے مسجد اندر کھڑا بھی نماز دے اندر ہے بل بھی آدھا ہے میں کو سیدھا رستہ دکھا میں پوچھنا کیتا ہے کہ مولا یہ رستہ سیدھا نماز کو تو علاوہ کوئی بھی آئی ہے کیا نماز اور رستہ سیدھا نہیں نماز تیری ہی بندگی ہے تیری ہی عبادت ہے تیری ہی اندر آجزی و انکساری سارا اندر تیری رضا ہے بھائی لیکن بل بھی مولا ساری زبان تے بار بار اے تقرار اے اقرار ہے بیا اہدنا الصراط المستقیم رستہ دکھا سکو انہا لوگ رستہ ہدایت اللہ دکھا سیدھا رستہ دکھا اتھے کے مفسرین کرام نے فرمایا ایک دا اتھو کے اے انہوں نے فرمایا کہ این رستے تو مراد ہے کہ جنہیں رستے دے میں مولا کھڑا نہیں رستے تو استقامت تاکہ میں ہی رستے رستے قائم رہے بنیا تاکہ میں ہی رستے رستے کھڑا رہے بنیا جینے کہ میں ہر وقت تیری پنج گانا نماز بھی پڑھتا رہے بنیا تیری نماز کو میں نہ چھوڑا اور اونچی مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم تو مراد یہ ہے کہ جس ٹائم صرف نماز رکھتے بھی مان نہ رکھا ہے اے نا کا ایسا نمازی ہیں اے نا کا ایسا بڑے ہی عبادت گزار نے آپ ظاہر ہیں پہ فرمایا کہ وہ راہ دے وچ آدھے بل صراط الذین انعمت علیہم غیر کیوں میں کہ شیطان نے بھی نماز دا پڑھی ہے عبادت دا کیتی ہے لیکن وہ راہ تلاش نہ کیتا ہے جہاں راہ ہدایت لے دیتا ہے جہاں راہ منبع رشد و ہدایت ہے پیا اس دے نہ چلا تھوڑا با پیچھا بچا ہی آیت کو پیچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین ادھا معنی یہ تھے خاص کر اسا تیری عبادت کریں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص کر اسا تیرے کو مدد مانگتے ہیں ہن اے تے چلو سمجھ جان ہے کہ اگر بندہ جماعت دے اندر بھی ہوے واللہ آکھ سکتا ہے کہ ایاک نعبد اسا تیری عبادت کریں گے ایاک نستعین اور خاص کر اسا تیرے کو مدد مانگتے ہیں جڑا ہوے بندہ کلھا جماعت نال نہیں کھڑا آپ کی نماز نہیں تھی کرے بل بھی یادہ کرے ایاک نعبد وہ خدا چاہیے کہ آگیا ایاک اعبد و ایاک استعین جمع متکلم دا سیگا نعبد نہ ہو گیا واحد متکلم اعبد ہو گیا رب لم یزل نے فرمایا میں خدا مقامنا چاہتا ہی میں خدا میں مار دے لو خدا سامنا چاہنا شیطان نے آگے کہ میں بڑا ہی عبادت گزار ہاں بڑا ہی میں عابد ہاں ہوں عابد دی عبادت کو غرور و تکبر لگا سے لے گئی میں اے نا کہ میں کلہ کرا کرنا فرمائی نے اندر میرے ولی بھی شامل ہیں میرے نبی بھی شامل ہیں
تیری یہ نہ ہوئے کہ عبادت تیرے منہ دے ماری بنی اگر تو کلے اپنے آپ پاک سے میں کھڑا نماز پڑھتا اے نہیں اگر میں کو مار دے آگ نہ بودو اسا تیری عبادت کرے کرنے ایاک نستعین اور اسا خاص کر تیرے کو مدد منگ دے میں کہ مدد تیری انہاں دی نماز دے قبول تھی انہاں دے صدقے تیری بھی نماز قبول تھی ونجے تیری عبادت بھی قبول تھی ونجے سامعین زیبکار اسا رب دی عبادت کریں ہیں اور اللہ دی عبادت کرنا جی میں حق ہے میں نہیں کریں دے کیڑا ہی رستہ ہے جیڑا عبادت کر دے بل انعام ہننا لے اللہ پاک فرمیندے اہدنا الصراط المستقیم اسا اللہ دی پاک بارگاہ دا دے مولا اسا کو سیدھے راہ تے چلا صراط الذین ہن اج جن کو پوچھو جا او دے کہ میں دا بڑے سیدھے راہ تے بتاؤں جڑے میں راہ دے بتانا اے میرا راہ بڑا ہی سیدھا ہے دنیا داروں سے میں صحیح بنا مولوی صاحب جو اپنا کام کر میں ٹھیک کام کیا جب کوئی گال کر دو میں افسر کوئی گال کر دو یہ گال کرے سی کہ میں سیدھے راہ تے ہاں پیا اللہ پاک فرمیندے سیدھا راہ ہے صراط الذین انعمت علیہم اوہی جنہوں نے میرا انعام دیئے جنہوں میرے انعام دیئے غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ دی پاک بارگاہ اندر 5 وقت اساں عرض کرنے مولا سکورا او دکھا جڑا تیرے نیک تے انعام یافتہ بندہ دا راہ ہے نہ او انہاں لوگاں جنہاں تیرا غضب کیتے جڑے گمراہ تھی گئے او راہ سک نہ دکھا اساں یہی دعا منگدے ایک ہیوی دعا اور یہ افسوس اس چیز دی جیڑے نماز دے وچ کھڑے نے او آرزو جستجو خواہش کیڑی رکھتے ہیں اور ہاسا کو دکھا جڑا تیرے انعام یافتہ لوگاں دا ہے نماز دے بارو باندے آدھے آگے صحیح نہیں منے ملے نماز دے بہر میں دے انکار کرنے نماز دے بچ کھاتے اقرار کرنے میں نہ کہ انہاں دی نماز دا کیا فائدہ جنہیں رستے دے وہ منگ دے کریں رستہ جڑا انعام یافتہ لوگاں دا ہے وہ انعام یافتہ کیڑے نہ کر محبت نہ بیٹھے گا کو سبحان اللہ اللہ رب العزت پیارے کلام اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا شہداء
دا رستہ تلاش کرنے اسا نماز دے اندر اپنی پاک بارگاہ دے اندر عرض کرنے مولا سکو شہداء رستہ دکھا اسا نماز دے اندر دے مولا سکو صالحین رستے دے چلا لیکن جلے اسا نماز بحرانے اسا نبی دے خلاف گالی کرنے اسا صدیق دے بارے گالی خلاف گالی کرنے اسا شہداء دے بارے آگے شہید مر گئے مٹی ہو گئے نبی مر گئے مٹی ہو گئے ولی کچھ نہیں کر سکتا وہ کملیا جڑے نبیاں تے ولیاں تے شہیداں نے صدیقاں دا تو راستہ تلاش کرا کرنے یہ اوے انعام یافتہ لوگ ہیں جنہاں دے بارے تو نماز دے اندر اپنی عبادت دے اندر کرے بلوی والا راستہ کڑا تلاش کرنے اگر انہاں دے راہ دے چل ویسے عارف کریمیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ اللہ دے پیارے پر گزیدہ بندن اللہ دے پیارے نیک اولیاء صالحین او اللہ دا پیارا بندہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دیوار اپنے کھیتی دے اندر اپنی زمین دے اندر حل کر چلے لن ایک یہودیاں نے بارات لگی ہے یہودیاں نے بارات گزر ہوئے انہوں نے آکے آئے بابا سکو رہا رسا اسا احمد پور بننے احمد پور سیاہ اسا احمد پور بننے جس نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ دے شہزادے نے سنے آپ نے فرمایا صرف راہ دساما یا توڑ پچاما یا سیدھا راہ دسارے یا توڑ پچاریا انہوں نے آگا بابا اگر توڑ پچارے میں تیری مہربانی ہو سی اور یہودیوں نے براد جڑی ساری نہیں پہے راہ بھول چکی ہے اللہ دے بری حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سارے اکھیاں کو بند کر لو انہوں نے آگا بابا کی سمت راہ دا غلام نہ جانے ساری اکھیاں بند کر آدھے سا راہ دے لام نہ جانے آپ نے فرمایا اگر رات تک پہنچ لئے بابا اکھیاں بند کرنیا پوسن جس ٹائم ساری برادیاں نے اکھیاں بند کی دیں آپ نے فرمایا اکھیاں کھولو ان سامنے شہر محمد مصطفیٰ اکھیاں نے سامنے مدینہ پاک آ گئے انہوں نے آکا بابا جی دے سکو کتے پہنچا لیتے اسا احمد پور بننا ہے حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا سلطان نہیں احمد پور کوئی جان دے باقی کچھ نہیں جان سلطان باہو نہیں احمد پور کو جان دے جس نے انہوں نے رٹا قدمن اندر دے دے کلمہ پڑھ دے مسلمان تھے گئے میں نگاہے والے نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے ولی احد اجرا سدھا دکھانے میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے راہ منزل میں قصور تک پہنچا رہا انہوں دا بھی راہ پچھائی لیکن ولی دا اور راہ ہو دے جڑا خدا تک پہنچا چا ذریعہ ہو دے حضرت داتا علی بن عثمان الحجویری المشہور گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب کشف المحجوب شہر آفاق مشہور معروف کتاب اندر یہ روایت نقل فرمیرے آپ فرمیرے ایک شخص مالدار ہے رئیس ہے بڑا ہی امیر ہے ایک روایت اپنے بادشاہ اپنے مالک جڑا اپنے باغ دے اندر آئے مالی جڑا کم بیٹا کرے لائے مالن جڑی ہے مالی دے گھر لیے روٹی لے دے آئیے ناشتہ لے دے آئیے جس ٹائم
قریب جھکا دے انہیں سارے گناہ کو معاف فرما دے جس ٹائم انہیں سنے ارادہ گناہی برائی دا ہے لیکن انہیں فوراً ارادہ برائی دا ترک کر دے رب نے پاک بارگاہ میں سجدہ ریسی دے توبہ کی تیسی رب لم یزل نے اس کی توبہ قبول فرما دے ولی کامل بنا سامعین زیوکار جڑا اللہ حرام دے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لے دے برائی کو ہٹا دے اللہ دے رسول دے نقش قدم دے چلاونے توفیق دے دے اللہ دا پیارا ایک بندہ بنی اسرائیل دے قوم دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک شخص گناہگار سیاہکار تے بد کردار آئی بیا جس ٹائم مر گیا رب العزت نے فرمایا میرا کلیمہ جی ربا حکم ہوئے فرمایا بن فلانے شہر دے اندر فلانے مستی دے اندر میرا ایک دوست ہے جڑا وفات پا گئے پانیوں کو کفن دفن دا انتظام کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مسجد دے اندر آئین پوچھ دے لوگاں گناہ کے ہاں کہ دیگر گناہگار سیاہکار بد کردار شخص نادائے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا وہ لوگ انہیں کوئی گواہی نہیں دے دے دن برا ہے بد کردار ہے گناہگار ہے سیاہکار ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا پیارا کلیمہ میں جو تے گناہ کرتا ہے میرے بندے کو انہیں دفن کا بندہ انتظام کر اللہ انہیں کیڑی تے کو عطا پسند آئی ہے سارے لوگ نفرت کرے لینا اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیارا کلیمہ بالکل گناہگار سیاہکار ہے کوئی عمل نہ اچھا نہ ہے لیکن جس ٹائم میرے آسمان طرف منہ کر دیا جائے مولا میں خود گناہگار ہاں لیکن تیرے نیکوکارا نال محبت کرے تیرے پیارے نال محبت کرنا تیرے ولیاں نال محبت کرنا سامعین زیوکار بندہ چلا بندہ جتنا بھی گناہگار ہوئے اگر اللہ علیہ نال محبت کرے رب لم یزل ان دی محبت صلہ ضرور عطا فرمے دے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب نے فرمایا المرء مع من احب فرمایا جڑا دنیا دے اندر جے دے نال بھی رہتے محبت کرے دے قیامت والے ہاں اوہ دے نال کٹھے ہو سی اے تاری مرضی اگر اللہ دے رسول نال محبت کرو تاری مرضی اگر صالحین نال محبت کرو او تاری مرضی اگر انگریز نال محبت کرو او تاری مرضی اگر دنیا نال محبت کرو جڑا جے دے نال محبت کرے سی حشر الجوان دی دے نال سے اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اولیاء کاملین دے نال محبت کرنا کیا ہی فائدہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈر ونجو پہلے اللہ رب العزت نے اپنا ڈر سنائے پہلے ڈر تو ایمان والوں کو مخاطب فرمائے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ میں رب العالمین کو ڈر ونجو بل کیا کرو فرمایا وکونوا مع الصادقین فرمایا سچا دے نال رل ونجو جڑے سچ بولے نے جڑے جھوٹ بولے نے جڑے صداقت پہ کرن اور سامعین زیوکار سچے اللہ دی پیاری جماعت والیاں دی جماعت اور جن سچے نال رسول کو کیا فائدہ مل سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صاحب تفسیر کبیر دے ہی مصنف جڑی ایسی تفسیر کبیر ہر مدرسے دے اندر طالب علم کو پڑھائی گئی ہے آپ نے اس کی تحریر فرمایا آپ اس کتاب تفسیر مصنف آپ فرمائیں کہ جلے وقت نزاع آئے آخری وقت آئے شیطان نہیں کول آگے اللہ پاک ایمان دے خاتمہ کرے اس شیطان بدبخت برگلاوہ کی نے چکرہ کو رب العالمین تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرماوے جس ٹائم امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا آخری وقت ہے شیطان آگے آجا کر لگا اے امام فخر الدین اپنے آپ کو وقت
ٹائم اپنے مرید یہ کیفیت حالت لیتی ہے آپ نے فرمایا فخر الدین اس لانتی کو تو کیوں ایک کیوں نہیں میں آجا میں خدا کو بغیر دلیل دے قل هو اللہ احد میں بغیر دلیل دے خدا کو منینا جس ٹائم امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مرشد نے اے رہنمائی کے دے اگر مرشد رہنمائی نہ کرے نا مرشد اگر کہیں کم نہ آدھے اگر رہنمائی نہ کریں دے امام فخر الدین رازی فرمینے کہ شاید کہ میرا ایمان دے خاتمہ نہ تینا جس ٹائم آپ نے فرمایا کہ میں فلان دیا خدا کو بغیر دلیل دے حکمنے نا شیطان چلا گئے آپ کی زبان دے کلمہ جاری تھی گئے آپ پڑھ دے بندہ مسلمان میں آقا علیہ السلام دے غلام میں کوئی زبان خاموش نہ رہے اگر رب نے زبان دیتی ہو رب نے دیتا ہے حلال رزق کھانا ہے اگر وہ نبی دا امت غلام اکمین ہے اور اپنی زبان کو طاقت دے اپنی جسم کو حرکت دے ضرور پر سے لا الہ الا زبان دے یہ الفاظ جاری ہونے والا ضرور پڑھے لا الہ الا اللہ آواز نہیں آنے پہ جس نہیں آنے پہ مزہ نہیں آنے پہ روز پیدا ہونے لا سیدنا پیر مہری علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بولنے دا شہزادہ آپ کی پاک بارگاہ میں رہے ڈاکو گام ڈاکو گجرات رحمانہ لے آپ نے قدمہ دے اندر آگیا آقا لگا مرشد نے کو اپنا مرید جا فرماؤ آپ نے فرمایا میں تے کو مرید کرے نا لیکن نماز بھی پڑھنے پوسے حقوق اللہ بھی ادا کرنے پوسنی حقوق العباد بھی ادا کرنے پوسے آقا لگا مرشد سارا کچھ کرے سا لیکن میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کہ شرط ہے آقا لگا میں چوری کرے نا بڑا ڈاکواں میں کوئی چوری دی عادت ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سب کچھ کرے لیکن چوری بھی کرے لیکن یاد رکھے جس ٹائم میرے علی تیرے ابو ہوئے چوری نہ یہ دیکھیں کہ کتنے کہتا کہ میرے علی نہ چوری نہ کرے انہیں کہا ٹھیک ہے یاد ہے اسلام آباد راول پنڈی گولا شریف سے نام میں اپنے علاقے گجرات اور باقی علاقے میں اندر قابل سے چوری جس ٹائم گامو ڈاکو واپس آیا گجرات رات دا مہینے ایک گھر میں بھی ڈاکا باری دوستوں جس ٹائم گھر دے جو مجھے لوٹ دینا بہت آمن لگا دروازہ کھول دے کیا لے آئے پیر مہر علی نفل ادا کر دے رانا کی تے پیر گولڈا شریف وہ چوری ہونے کی تے گجرات رات وقت دے پیر نے آکا ہے تو چوری کرے لیکن جلے مہر علی نے تو سامنے نظر آمنے بل چوری سارا کوئی سب سے بل بھاج منے جس ٹائم انہیں بٹھا کے پیر ینا نماز کا پڑھتے مٹی سمیت آتے بھاج دیا وقت شکر پیر کہنے بیٹھا بچ گیا چلو بیک گھر دے دیئے اتھے گروائیں دے چوری کی تیسی ڈاکہ مار دے مٹی چاہ دے بنیا لگے دروازہ کھونا لگے پیر مہر علی نے کیوں چکے پکڑ کے کتے کو آپ نے فرمایا بے حیات کو شرم نہیں ہے اتھے گرا کے میں مہر علی نہیں لٹھا
تو کیا سمجھدا میں نہیں لکھا میں تینوں چھوڑ ہی تے اتھے ہی گئے ٹھہر کر نہ دے وچ تو سچی کار کے سیاست ہے مرشد آئندہ میں ایک کام نہ کرے آئندہ میں چوری نہ کرے ہمیں کہ جڑے ولی ہونے نا وہ چوری نہیں لے کرے بلکہ چوری چھڑوا دے راہ ہدایت لکھے وہ راہ دے وچ لا دے سامعین زیوکار ولی اللہ دامن مضبوطی نال پکڑو صرف ولیاں دا نعرہ لاؤنا محبت نہیں صرف جشن منانا ہی محبت نہیں آمد رسول دے جھنڈے لاؤنے بھی محبت نہیں صرف نعرے بازی کرنا محبت نہیں کردار ضروری جلے کردار تو اوہ کرے سے نبیاں آلا ولیاں آلا مطلب وہ عاشق رسول اپنے آپ کو اقوام والے ضرورت نہ پیسے خود ہی آگے سے کہ غازی علم دین شہید رہنا عشق خود بول دے سے سیا غازی ممتاز قادری عشق خود بول دے سے سی اے بلال حبشی عشق خود بول دے سے سی اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہے صحابی نے آکا یا رسول اللہ میں عاشق ہوں لیکن حضور پاک نے خود نے فرمایا کہ جڑا صدیق اکبر نے عشق جیتا نا کوئی میں کر بھی نہیں سکتا یہ سب کچھ قربان والے تھے کیوں خود کردار بولے گئے کردار دسے جائے کہ بندہ کیسا ہے سامعین زیوکار بنی نال محبت بغیرت رکھنا مقصد یہ ہے کہ نہ نماز چھوڑو وہ نماز پڑھو جڑی عشق مصطفیٰ جنر لبریز آج سے انتصاری نماز ہوئے جڑی ولیاں نے پڑھی جڑی نبیاں نے پڑھی جڑی صحابہ نے پڑھی اگر گھر لٹ گئے لیکن نماز نہیں چھوٹی سامعین زیوکار اللہ رب العزت ولیاں دے نقش قدم ولیاں دے نال محبت اور ولیاں دی سیرت صورت اپناون دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین ان حضرات سلطہ قائم نہیں فرمائے اپنے شروع کو